السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نازعات آیت نمبر 34 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارے ام کے نام سے پلے لسٹ بنائی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ فَإِذَا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَإِذَا جاءت الطامة الكبرى، جاءت میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے کہ جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے۔ یہاں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں، اس لیے یہاں پہ مد متصل ہوگا۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ جاءت الطامة الكبرى، الطامة میں مد لازم کلمی مستقل ہوگا۔ مد لازم کلمی مستقل وہ مد ہے کہ کلمہ میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، اور یہاں کلمہ میں حرف مد کے بعد میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے یہاں پہ مد لازم کلمی مستقل ہوگا۔ اور مد لازم کی تمام قسموں میں تمام قراء کے نزدیک صرف طول ہے، اور طول کی مقدار 3 الف 5 الف ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، الطامہ میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ الطامة الکبریٰ، با حروف قلقلہ میں سے یہاں پہ با میں قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ 5 ہے جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ کبرا، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، یوم واولین، واولین وہ جو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ یوم یتذکر الانسان، یتذکر کے را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر پیش اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ یتذکر الانسان، الانسان اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ یوم یتذکر الانسان ما سعى، ما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما سعى، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یوم یتذکر الانسان
الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت کی را کو باریک پڑھیں گے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر اور پیش آئے تو را مشدد متحرک کو پر پڑھیں گے. را مشدد متحرک کے نیچے اگر زیر آئے تو را مشدد کو باریک پڑھیں گے. یا را مشدد متحرک کے نیچے زیر ہے اس لیے یہاں را کو باریک پڑھیں گے. مشدد کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر تشدید ہو، اور متحرک کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ. الجحیم یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى. لمن یرا میں ادغام بالغنہ ہوگا. اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملول میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا. لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں. اور یومنو کے 4 حرفوں میں یعنی یا واو میم نون ان 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. لمن یرا را کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى. فَأَمَّا میم مشدد غنہ ہوگا. غنہ کی مقدار ایک الف ہے. فَأَمَّا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ما طغى میں اخفاء حقیقی ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا. حروف اخفاء کل 15 ہیں. ما طغى تو کو بھی پر پڑھیں گے اور غین کو بھی پر پڑھیں گے. تو اور غین حروف مستعلیہ میں سے ہیں. حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. ما طغى غین کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وَآثَرَ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَآثَرَ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. الحیات یا کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. الدنیا میں ادغام کے قاعدے کے مطابق ادغام ہونا چاہیے کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ اظہار ہوگا. کیونکہ ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن ایک کلمہ کے آخر میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہوں. اور الدنیا میں نون ساکن اور حروف یرملون ایک ہی کلمے میں ہیں، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. الدنیا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. فَإِنَّ نون مشدد غنہ ہوگا. غنہ کی مقدار ایک الف ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ. الجحیم یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہی المأوى. مأوى یہاں جھٹکے سے پڑھا جائے گا، ماوا نہیں پڑھیں گے. مأوى ہی المأوى. واو کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فَإِن
الجحيم هي المأوى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. صدق الله العظيم.